بات آسانی سے پڑھ سکیں۔ آج کل تو خیر راتیں لمبی ہیں اور بھی آسان، لیکن کسی بھی موسم میں عشاء کے بعد سونے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ جو کام ہم عشاء کے بعد کرتے ہیں اس کو ہم فجر سے پہلے کرتے ہیں۔ مختلف دنیا کے حصوں میں صبح جلدی اٹھنے کا رواج ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں تب بھی، اس لیے کہ اس کے فائدے بہت ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں مسلمان ہیں 2.5-3%۔ انہوں نے اپنا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر بچہ دینی تعلیم حاصل کرے، اور اسکول چونکہ وہاں اسکولنگ لازمی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اسکول میں بھی جاتے ہیں۔ اسکول میں جانے سے پہلے وہ مدرسے جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ وہاں درس حفظ ہے، اور فجر سے پہلے وہ ایسے بشاش پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں دن میں 10 بجے کے بعد یا کسی بھی وقت آپ سمجھ لیں کہ تازہ دم نظر آتے ہیں۔ وہ فجر سے پہلے بہت اطمینان سے اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدرسہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے یہاں یہ معمول ہے کہ عشاء کے بعد وہ لوگ سوتے ہیں۔ غیر مسلم وہ نمازوں کے اعتبار سے تو ان کے یہاں بنیاد نہیں ہوتی، لیکن باہر رات کو جلدی سو کے صبح اور جلدی اٹھتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایک خاص مقصد کے لیے وہاں گئے تھے، تو جب ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو سڑکوں پر ٹریفک عام معمول کا نظر آتا تھا، لوگ آنا جانا کر رہے ہوتے۔ تو وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ رات کو جلدی عشاء کے بعد سناٹا ہو جاتا ہے، اور فجر سے پہلے سب لوگ رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جلدی اٹھنے کا فائدہ ہے۔ غیر مسلم قومیں اس کو سمجھتی ہیں، اس کو اختیار کرتی ہیں۔ تو مسلمان کو تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فجر میں اٹھو، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے اٹھ کے کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کی نماز اس کو کہتے ہیں۔ تو خیر آپ کے لیے بھی تہجد کی پابندی تو ضروری نہیں ہے، لیکن فجر کی ضروری ہے۔ ہماری فجر کی نماز ہی سمجھ لو ہماری تہجد ہے۔ آدھی رات ہم سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہماری وہ آدھی رات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں بڑوں سے اجازت لے لیں، اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اگر گھر سے باہر جانے کا کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو گھر میں جماعت کر لیں، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ جماعت سے نمازیں ہوں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ کے سیکھنے کی عمر ہے، آپ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کو سیکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال ہر سال نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے مسنون آداب ان کو نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں۔ تو آپ کے لیے اچھا ہے، ابھی آپ کی عمر کم ہے، جو چیز آپ ابھی سے سیکھ لیں گے انشاءاللہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو ابھی سے سیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر جسم کیسے رکھا جاتا ہے، ہتھیلیاں کس طرح اٹھائی جاتی ہیں، کہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، نظر کہاں رکھی جاتی ہے، اور نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، تو اس کا پھر ترجمہ بھی سیکھیں۔ اب ہم کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ لازم ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پڑھنے میں تو یہ ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے، حدیثوں میں اس کا بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ ہر آدمی پر لازم سمجھتے ہیں، وہ مسئلہ علمی اختلافی ضرور ہے، لیکن سورہ فاتحہ ضروری سب کے لیے ہے، چاہے امام کے پڑھنے سے مقتدی کے لیے بھی کافی سمجھی جائے، یا امام اور منفرد پڑھیں، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتے نماز تو ہوتی۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سال ہر سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ بھئی آپ اللہ میاں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، سال ہر سال عمر گزر جاتی ہے، لیکن نماز کے جو پڑھے جانے والے اوراد ہیں، پڑھی جانے والی تلاوت ہے، اس کے ترجمے سے بھی ہم بے خبر ہیں عام طور سے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اچھے ماحول میں ہیں، آپ سیکھتے ہوں گے اسے، لیکن سیکھنا چاہیے۔ نماز کے آداب، مسنون آداب، اس کو کتابوں میں لکھ کر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کے حساب کا بھی کچھ حصہ ہوگا، تو اس میں اپنے 4 ساتھی، 4 طالب علم اپنی ایک جماعت بنا لیں اور ایک دوسرے کو نماز دکھائیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، دیکھو اس میں کیا غلطی ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ چند صورتیں آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی آسان ترجمہ قرآن کریم ہے، اس میں پڑھ لیں۔
اپنے نصاب میں آپ کی کتاب میں موجود ہے تو اس میں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ اچھی طرح سیکھ لیں، اور جب آپ نماز پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دل لگے گا نماز۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو نماز سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مرد جماعت سے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے، ایک دم سے نہیں آئے گا، لیکن کوشش کرتے کرتے آخرکار سنت کے مطابق رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے سے بیٹھنا، رکوع سے کھڑے ہونا، یہ سب باتیں سنت کے مطابق آ جاتی ہیں۔ کوئی بہت لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے ہم یہ چھوٹا سا کام بھی ساری عمر ترخاتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے بھی نماز کو اپنے اوپر سے اتارتے رہتے، بوجھ اتارتے ہیں۔ نماز تو شوق و ذوق سے پڑھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنین کا تحفہ ہے۔ تحفے کی قدردانی کرنی چاہیے، دل لگا کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو نماز کا لطف بھی محسوس ہوگا۔ اور ایسی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو وہ انسان کو بہت سے اچھے کاموں کی تلقین کرتی ہے، شوق دلاتی ہے۔ جیسے آپ نہا دھو کے آئیں گے نا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں کوئی اچھا کام کروں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں، اور گندے سندے میں رہتا ہے آدمی تو پھر اس میں کچھ دوسری چیزیں سوچتی ہیں دماغ میں۔ تو اس لیے جب نماز آپ اچھی طرح پڑھیں گے نا، آپ کو اور بھی اچھے کام کرنے کا دل چاہے گا۔ آپ کا دل چاہے گا میں گھر میں جاؤں تو سب کو سلام کروں، بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤں، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نماز سکھا دیتی ہے۔ خود بخود آدمی کی طبیعت میں اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور برے کاموں سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اپنی خاصیت یہی ہے کہ وہ انسان کو برے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر حکیم ڈاکٹر یہ بتائیں کہ بھئی یہ شربت ہے، یہ ٹونک ہے، فلاں چیز کا فائدہ کرتا ہے، لیکن ہم وہ پیتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم وہ صحیح طرح نہیں پیتے، ٹائم سے نہیں پیتے، یا اس کے ساتھ جو پرہیز کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، یا ہمارے اندر کوئی اور جراثیم ایسے ہیں کہ وہ اس طاقت کی چیز کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو نماز کا اپنا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان جب اس کو اہتمام سے ادا کرے، دل لگا کے پڑھے، اس کی طبیعت میں ایک دینی محبت، اللہ سے تعلق ابھرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور نیک کام کرنے کا اسے شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں، تم لوگ ابھی سے نماز کی پابندی کرو، اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا سیکھو، پھر انشاءاللہ ساری عمر سنت کے مطابق پڑھتے رہیں گے آپ لوگ، اور اس کی جو فائدے ہیں آپ کو معلوم ہو نہ ہو وہ آپ کو حاصل ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفے کی شکل میں لازم کیا تھا، وہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابندی سے، اس کے آداب کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ایمان کے اندر برکت اور اضافہ عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں ترقی عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما، قرآن کریم کا یقین عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے سب سے زیادہ مفید ہونے کا یقین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت میں اضافہ فرما، اپنے دین کی عظمت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل جل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری معاشرت بھی اچھی فرما دے، معیشت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ ہماری عدالت بھی منصفانہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری سیاست بھی شریعت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو تمام شعبوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا دے۔ یا اللہ اس کو دوسرے ملکوں کے لیے اسلام کا ایک نمونہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو حضرات جماعتیں یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ اپنی کوششوں میں مصروف رکھ، اور اس کو نافع اور مثمر یا اللہ فائدہ مند بنا دے، اس کے اثرات ظاہر فرما، مسلمانوں میں یکجہتی اور اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو یا اللہ ضروریات زندگی عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کو یا اللہ دین پر مضبوط فرما دے، ان کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ان سے یا اللہ ملک و ملت کی ضروری خدمات ان کے ذریعے سے پوری کرا دے۔ یا اللہ ہر بچے کو ایک اچھا مفید انسان بنا، یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہو، یا اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، یا اللہ خاندان کا نام روشن کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سب آپ سے یا اللہ اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، قصوروار ہیں، کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ آپ سے التجا ہے ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و ایمان اطمینان عطا فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے بڑوں کا ادب و شفقت عطا فرما دے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دین کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق انجام دینے کی ہمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔